وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کے اوپر آ گئی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں بھی مختلف روایات سے ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں حضور کی بعثت کے بعد کہیں کوئی قحط بھی ایک بڑا شدید پڑا اور مختلف قسم کی تکالیف آتی تھی تو اس میں ان کے دل کچھ پسیج جاتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کچھ حضور کے پاس آ کر بیٹھنے لگے، کچھ سننے لگے، تو توقع ہوئی کہ شاید یہ کچھ اب قبائل ہو جائیں گے، مان لیں گے۔ لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو گئی اور اللہ کی رحمت آ گئی، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر وہ ہماری آیات کے ساتھ سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چالیں تدبیریں کہیں زیادہ تیز ہیں۔ تم بھی کر رہے ہو، چالیں چل رہے ہو، تدبیریں کر رہے ہو، لیکن اللہ کی جو تدبیریں ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، اور ہمارے جو فرشتے ہیں، ہمارے جو پیغامبر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں جو بھی تم چالیں چل رہے ہو، جو سازشیں کر رہے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر میں بھی اور بحر میں بھی، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی، یعنی لیے پھر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود انسانوں کے لیے سارا اس کا جو نظام طبعی ہے، یہ قانون قدرت ہے، گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سواری بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، جہاز میں ہوتے ہو، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر، بریح طیبۃ، ایک خوشگوار اور ہوا کے ساتھ، موافق ہوا چل رہی ہے، خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور کشتیوں کا قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ فرحوا بہا، بڑے خوش ہیں، بڑے آرام سے چل رہے ہیں، ان کو کچھ وہ پینے پلانے کی محفل بھی چل رہی ہو، کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہو رہا ہو، عیش ہو رہے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، کہ اچانک پھر ایک جھک کر چلنا شروع ہوتا ہے، تیز ہوا آتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور پھر یہ کہ موج ہر طرف سے آتی ہے، پہاڑ جیسی موجیں اٹھ کر آ رہی ہیں ان کی طرف۔ وظنوا انہم محیط بہم، اور اس وقت پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا وقت آ گیا، ہمیں گھیر لیا گیا، ہم جو گر گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ اس وقت انہیں کوئی دیوی یاد نہیں آتی، کوئی دیوتا یاد نہیں آتا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے بہت اہم، یہ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب مشرکین عرب سے کہہ دیا گیا کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں مہلت دی گئی ہے، اس کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو ایک چیز جو امپلائڈ تھی اس میں کہ یا پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگے۔ اب ابو جہل کے بیٹے تھے تو جیسا باپ پتا پر پوت پتی پر گھوڑا، تو وہ سرکش ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس زبردستی کا اسلام تو میں نہیں لاؤں گا، لہذا وہ عرب کو چھوڑ کر اب ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف۔ وہ سمندر میں تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت زبردست ہوا چلی اور طوفان آ گیا۔ اب وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرک تھے، لیکن پکارا انہوں نے اللہ کو، صرف اللہ کو، کسی کو نہیں، نہ لات کو، نہ عزا کو، نہ حبل کو، نہ منات کو، کسی کو نہیں۔ اس پر یہ چونکے کہ یہ بات جس کو اب ہم پکار رہے ہیں تکلیف میں، اسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی طبیعت جو ہے مائل ہوئی، واپس آئے، ایمان لے آئے، اور پھر وہ بڑے ہی یوں سمجھیے کہ بہت زبردست مجاہد ثابت ہوئے، اور یہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، حضرت اکرمہ ابن ابی جہل۔ تو یہ جو ایک ہے کہ فطرت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات، باقی یہ سب تم نے کچھ گھڑ لیے ہیں، لیکن یہ ملمہ اتر جاتا ہے، ذرا رگڑا لگے تو اوپر کے ملمے اتر جائیں گے، جو اصل فطرت کے اندر اللہ کی جو معرفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ ابھر کر آ جائے گا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے یقیناً بہت شکر کرنے والوں میں شکر گزار۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق، پھر سرکشی ہے، پھر اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جا رہا ہے۔
یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو، اے انسانوں، تمہاری یہ ساری بغاوت اور ساری شرارت، اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں جو تم برت رہے ہو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔